يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کا بے حد شکر کہ اس خالق و مالک نے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہمیں وقت پہ حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جیسا کہ گزشتہ جمعہ پر ہم نے شہداء کربلا اور بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام کے لیے عظیم شہادت پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ پر بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر اہل بیت اطہار کی عظمت اور اسی واقعہ کے پس منظر میں کچھ گزارشات مزید عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا، یہ التجا، اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت مرتے دم تک نصیب فرمائے اور قیامت تک کی ہماری پیدا ہونے والی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور غلامی سے سرفراز رکھے۔ ابھی شاہ صاحب اشعار پڑھ رہے تھے اور یہ حسین اتفاق ہے کہ جو ابتدائی کلمات میں نے عرض کرنے تھے وہ شاہ صاحب نے اپنے اشعار کے ذریعے آپ تک پہنچا دیے۔ بنیادی طور پر امت میں جو گروہ بنے، جو فرقہ بندی ہوئی، ان میں لوگوں کو ٹھوکریں لگیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ڈٹ کے یہ نعرہ لگائیں گے، سینے پہ بیج لگائیں گے، موٹر سائیکل پہ بورڈ لگائیں گے کہ میں نوکر صحابہ ہوں۔ لیکن جب اہل بیت اطہار کا ذکر آئے گا، جب مولا علی کا ذکر آئے گا تو وہ صحابہ کا نوکر پریشان ہو جائے۔ دعویٰ کیا ہے؟ میں نوکر صحابہ ہوں۔ تو مولا علی کیا صحابی رسول نہیں؟ جناب حسن مجتبیٰ صحابی رسول نہیں؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں؟ تو پھر ادھر آگے موت کیوں پڑ گئی نوکر صحابہ دن؟ ان کے مقابل کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ہم اہل بیت کے نوکر، لیکن ان کے سامنے جب اماں عائشہ کا نام لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اب اہل بیت تو ہوتے ہیں گھر والے، تو اماں عائشہ کیا گھر والی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یعنی آپ اگر تھوڑا سا توجہ فرمائیں میرے جملوں پر، آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کر میری بیوی پر بد کلامی شروع کر دے اس کی غیر موجودگی میں، صحیح بات ہے، تو کیا میں ایسے بندے کو اپنا دوست کہوں گا؟ اور دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ کیسا ہے یار، اس نے گھر کے اندر بیٹھی اپنی بیوی کی عزت کا تحفظ نہیں کیا؟ بیوی کی عزت کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے جی؟ اگر سبزہ زارج کسی اور دی ہے تو نہ بولو، باقی پاکستان میں تو شور دی ہوتی ہے۔ بیوی کی عزت کی ذمہ داری سارے بول پڑے ہیں۔ بیویاں کو لیٹے کیوں رس سے بیٹھے ہو تسی کہ نام ہی نہیں لے رہا بیوی کا؟
یہ جو کپڑے صاف ستھرے پا کے استری کرا کے اسی بیٹھے ہیں ساری امت کی مہربانی، تو نام لیتے ہوئے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کی عزت کی ذمہ داری شوہر کی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ کے شوہر کا نام یہی ہے نا؟ تو جن کے شوہر کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کی بیوی پر کوئی اپنی زبان اتنی کھولے اور پھر کہے میں نوکر اہل بیت دا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ بات اما عائشہ پہ نہیں روک رہی، یہ بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جا رہی ہے۔ اور مجھے عرض کرنے دیجئے، یہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نہیں رک رہی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ ڈائریکٹ فیصلہ ہے اللہ رب العزت جل وعلا کا۔ جب آپ نے ادھر اعتراض کیا اور زبان باہر نکالی، یہ بات پہنچی رب العزت کے انتخاب تک، اور پھر آپ نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ میں اس سے زیادہ نہیں کچھ عرض کرتا، اشارے کر دیے میں نے۔ دونوں کو ٹھوکر لگی، ان کو بھی ٹھوکر لگی، ان کو بھی ٹھوکر لگی۔ اب آ گئے ہمیں ٹھوکر سے رب نے بچا دیا، اور ہم بچے کیسے؟ یاد رکھیے گا، بندہ بچتا تب ہی ہے جب آمینہ کے لال کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ شعور دے دیا کہ ہم نے اللہ کے بعد جس ہستی کو اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا محور، مرکز، منبع اور سینٹر پوائنٹ بنایا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کے بعد اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں اور کوئی سب سے بڑا ہے ہمارے لیے، وہ کہا نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لمبی لمبی باتیں کرنے کی وجہ سمپل سی بات مختصر سی اتنی ہے کہ اللہ کے بعد ہر عزت، ہر عظمت جو اپنی پیک پہ کہیں جمع نظر آتی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور ذات میں اتنا جامع کام نہیں ہے جتنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری خوش بختی یہ رہی کہ ہم نے اپنی عقیدتوں، محبتوں، چاہتوں اور اپنی غلامی کا محور، مرکز، سینٹر پوائنٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ جو رائٹ لیفٹ ہو گئے، انہوں نے چھوڑا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف نے کہا کہ نبی ہم جیسا، جو ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کسی نے بشر کہہ دیا اور کسی نے چاروں کا انکار کر دیا۔ کسی نے کہا نبی ہم جیسا معاذ اللہ، کسی نے کہا کہ نبی کا علم جو ہے، علم غیب جو آپ لوگ کہتے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت؟ ایسا علم تو اللہ نے چوپایوں کو، چار ٹانگوں والے جانوروں کو بھی عطا کر رکھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ شیطان کا علم غیب ثابت ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کا علم غیب ثابت نہیں ہے۔ اب یہ ٹھوکر لگی نا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے۔ اور جب ہم نے دوسری طرف دیکھا، دوسری طرف والوں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آنا ہی نہیں تھا جبریل نے، اس نے تو کوئی اور جانا تھا، غلطی سے ادھر آ گیا۔ ادھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہر صحابی کو اللہ نے چنا ہے، اور رب کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
فرمایا وہ سابقین میں سے ہو، وہ اولین میں سے ہو، وہ مہاجرین میں سے ہو، وہ انصار میں سے ہو، جس نے میرے نبی کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کر لیا اور جس نے میرے نبی کے صحابی کی صحیح معنوں میں پیروی کر لی، تابعی بن گیا، رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن غلط کہتا ہے، کیونکہ ابو بکر تو بہت برا تھا معاذ اللہ، عمر تو تھا ہی بڑا اور عثمان غنی تو تھے ہی بڑے، اور باقی جتنے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے سوائے 3 یا 4 کے۔ ان کو یہ لگی ٹھوکر، کیوں؟ ان کے لیے سینٹر پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں تھی۔ اب آئیے اپنی طرف، ہماری سینٹر پوائنٹ، سینٹر ذات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو رب نے کوئی نبیوں میں بھی نہیں بنایا۔ اب آپ نے سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں کرنی بھائی، اگر تو آپ کا یہ عقیدہ ہے جو میں بیان کروں گا تو پھر آپ نے اپنی محبتوں سے بتانا ہے کہ واقعی میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، اکیلا میرا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ یہ ہے کہ انسان تو انسان رہے، میرے اور آپ کے نبی جیسا اللہ نے پوری جماعت انبیاء میں بھی کوئی دوسرا نہیں بنایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس امت کے نہیں، ہر نبی کے ہر صحابی سے اعلیٰ اگر کوئی ہے کائنات میں صحابہ تو وہ تیرے اور میرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ تیرے میرے نبی کی اولاد سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی اولادوں سے اعلیٰ و افضل ہے، اس لیے کہ تیرا اور میرا نبی چونکہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے سب پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ وہ جس کو سب پر فضیلت دی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں، تیرے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ اسی لیے بریلی کا شاہ جھوم کے بول اٹھا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا نبی سب اعلیٰ سے اعلیٰ، سب افضلوں سے افضل، سب اونچوں سے اونچا اگر جس کو کہا جا سکتا ہے وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ جب سارے نبیوں میں سے تیرا میرا نبی افضل ہے تو پھر ہر نبی کے صحابہ میں سے تیرے اور میرے نبی کے صحابہ اعلیٰ ہے، پھر ہر نبی کی اولاد میں سے تیرے اور میرے نبی کی اولاد اعلیٰ ہے۔ تو جب جماعت انبیاء میں کوئی دوسرا میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر جھوٹے سچے اور گمراہ گناہگار اور انکار کرنے والے گھٹیا انسانوں میں سے کوئی میرے مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان من، کتنی بڑی ٹھوکر لگی ملا کو، کہتے ہیں میں نبی جیسا۔ میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا پتہ ہے؟ ملا جی پتہ ہے حضرت یوسف کیسے دکھتے تھے؟ اور پتہ جی حضرت یوسف کتنے حسین تھے؟ ملا جی کہنے لگے ہاں جی تھوڑا تھوڑا پتہ ہے۔ میں نے کہا کیا پتہ ہے؟ کہا اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ جب زلیخا نے کہا نا کہ مجھے یوسف سے پیار ہو گیا ہے، تو مصر کی جو امیر عورتیں تھیں نا اس کی سہیلیاں، انہوں نے کہا جا ملکہ ہو کر شہزادی ہو کر ایک غلام زادے سے پیار کر بیٹھی ہے۔ اس نے کہا غلام زادہ کہنے والی ہو، تم نے دیکھا ہی نہیں ابھی اسے، ابھی تم نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ زلیخا نے انتظام کیا یوسف کو ان کو دکھانے کے لیے، ان کی دعوت کر دی گھر میں، اور آ کے حضرت یوسف کے پاؤں پڑ گئی، کہا کہ آپ مہربانی کریں ایک لمحے کے لیے تشریف لے آئیں پھر واپس آ جائیں، اب عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے، آپ کی مہربانی۔ اللہ نے اجازت دے دی یوسف علیہ السلام کو چہرے پہ نقاب کر کے آنا ہے یوسف، اور جب میں عرض کروں پھر چہرے سے نقاب اٹھانا ہے آپ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، اس نے مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے، چھریاں پکڑا دی، اس نے کہا چلو پھل کاٹ کے کھاؤ۔ ادھر وہ پھل کاٹ کے کھانے لگی تھی، ادھر جناب یوسف علیہ السلام کی انٹری ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے انہوں نے ہاتھوں میں جناب پکڑا ہوا پھل اور چھری پکڑی ہوئی ہے، ادھر سے یوسف علیہ السلام آئے، جب انہوں نے چہرے سے نقاب اٹھایا نا
تو مصر کی وہ جو امیر گھرانوں کی رئیس زادیاں تھیں، جو امیر گھروں کی عورتیں تھیں، ان کی جب پہلی نظر پڑی نا حسن یوسف پہ تو قطعن ایدیہن، انہوں نے پھل کا پتہ ہی نہیں پھل گیا کہاں، چھریاں چل رہی ہیں اور انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، قطعن ایدیہن، انگلیاں کٹ رہی ہیں اور تکلیف ہو ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہم اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہیں، یوں نظر ٹھہر گئی، وقت تھم گیا، انگلیاں کٹ رہی ہیں اور وہ میں بہن ان کے سامنے یوسف کا چہرہ ہے، اور کہتی کیا ہے، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی یہ کسی انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا چہرہ، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کسی اللہ کے معزز ترین فرشتے کا چہرہ ہے، یہ کسی انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ملا جی، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تو کہا یہ انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہ یوسف بھی جماعت انبیاء میں موجود ہے لیکن حسن یوسف بھی حسن مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جڑے مولوی اے گلاں کر رہا ہوندا نا نبی ساڈے ورگا، ایک کدی شیشہ ویکھ لین تے اپے ڈر کے کہن استغفر اللہ۔ حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، ایڈا ماشاءاللہ انہاں دا سوہنا منہ ہوندا، گوڈے گوڈے نوست پئی ہوندی، کالا ہونا برائی نہیں ہے، میں خود کو بڑا چٹا گورا نہیں، کالا ہونا عیب نہیں ہے، کالا ہونا عیب ہوتا تو جناب بلال حبشی کبھی بھی عمر فاروق کا سردار نہ بنتا۔ کالا ہونا عیب نہیں، اندر کوڑ ہونا اور اندر نبی سے بغض ہونا یہ بیماری ہے۔ ایک دفعہ بندہ منہ دیکھ لگے تو ہفتہ الٹیاں نہیں رک دیا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، جیسے ہی بندہ لقمہ توڑتا ہے سامنے مولوی صاحب کا چہرہ اکھاں دے اندر بندہ کہنا لے جاؤ روٹی، کیوں مولوی دا منہ دیکھ بیٹھے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہہ کے آ رہا ہے یہ مولوی میں نبی جیسا، اور تیرے میرے نبی کی ذات۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھوک زیادہ لگتی تھی نا اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک سے برا حال ہوتا تھا اور کھانا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تھا، تو ہم بارگاہ نبوت میں چلے جایا کرتے تھے، چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑتی تھی، بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا اب میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، زیادہ چلی جائے گی بات، اشارہ آپ سمجھ گئے یہاں تک کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینٹر پوائنٹ رکھا، ہم نے کہا ہمارے نبی جیسا کوئی اور ہے، ہماری محبتوں کا مرکز نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت و عقیدتوں کا مرکز بنایا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ہر صحابی کی غلامی کی اور ہر اہل بیت اطہار کے شہزادے کو اپنا امام مانا ہے، کیونکہ ہمارے لیے مرکز جو ہے وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک درخت ہے، ہزاروں شاخیں ہیں اس پر، ایک بندہ آئے اور اس کو کوئی ایک شاخ اچھی لگی اور وہ اس شاخ کو پکڑ کے کہے کہ مجھے یہ شاخ بڑی اچھی لگی، مجھے اس سے پیار ہو گیا، اور اسی درخت کی باقی شاخیں نہیں وہ بیکار ہیں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا۔ ایک اور بندہ ہے اس کو کوئی اور شاخ اچھی لگی، وہ کہ مجھے یہ شاخ اچھی لگی، باقی درخت سے مجھے لینا دینا کچھ نہیں۔ ایک اور ہے وہ ایک اور شاخ پکڑ لیا، اب جتنے بندے آئے انہوں نے شاخیں پکڑ لی۔ ایک اور آیا، اس نے آگے کہا کہ یار کیسے پاگل ہو تم، شاخوں کو پکڑ کے کہتے ہو ہمیں ان سے پیار ہے، اور اس جڑ سے کیوں نہیں پیار کرتے جس جڑ کی وجہ سے یہ شاخیں ہیں؟ یہ گل سمجھ آئی ہے نا، پھر محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ۔ آج آپ کہہ رہے ہوں گے ہمیں بار بار سبحان اللہ ہی کہوا رہا ہے، بھائی کل قیامت کے دن جب یہ سبحان اللہ ہمارے بیڑے پار کروا رہی ہوگی نا تو پھر آپ لب رہے ہوں گے مولوی نے لبو تو صحیح ہے کتنے، کیونکہ ہم سبحان اللہ کہہ کس کا ذکر سن کے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کی اولاد کا ذکر ہو اور سبحان اللہ ہم کہیں تو وہ ضائع جائے گی۔ اچھا عرض کر رہا ہوں، بندہ آ کے کہے یار اے شاخہ نال پیار کرنا لے ہو، یہ شاخیں کس کی وجہ سے ہیں؟ جڑ کی وجہ سے۔ جڑ نہ ہوتی تو درخت، درخت نہ ہوتا تو شاخیں، شاخیں نہ ہوتی تو یہ پتے، یہ پھول، یہ پھل۔ تو اصل کیا ہے؟ جڑ۔ اب کوئی بندہ آگے کہے پاگلو جڑ نال کیوں پیار نہیں کرتے؟
وہ سیانے لوگ جنہوں نے شاخاں پھڑیاں انہوں نے جڑ تے اسی ویکھی نہیں کیونکہ زمین دے وچ ہمیں کیا پتا جڑ کیسی دکھتی ہے، ہم نے تو جڑ دیکھی نہیں، اگر دیکھی ہوتی تو پھر ہم اس کا بھی سوچتے، تو ہم نے جڑ کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے ہمیں شاخوں سے پیار ہے، ہم جڑ کو کیا جانے۔ مثال بنتی نہیں لیکن عرض گزار ہو جا رہا ہوں، توجہ رہے ایک ایک جملے پر۔ جنہوں نے پیار کیا اہل بیت سے، انہوں نے کہا حسن و حسین بڑے پیارے تھے اس لیے ہم نے ان سے پیار کیا۔ جنہوں نے صحابہ سے پیار کیا انہوں نے کہا صحابہ بڑے پیارے تھے اس لیے ہم نے ان سے پیار کیا۔ اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے پردوں میں رکھا تھا کیونکہ بغیر پردوں کے کوئی بندہ ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو جب ہم نے دیکھا نہیں وہ کیسے ہیں تو ہم ان سے پیار کیسے کر لیتے۔ میں نے کہا تو دیکھنے کی بات کرتا ہے، تیرا نظریہ یہ ہے کہ حسن پیارا ہے اس لیے اس سے پیار، صدیق پیارا ہے اس لیے اس سے پیار، اور رسالت باپ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں اور اس لیے ہمیں ان سے پیار نہیں۔ میں نے کہا ہم نے صدیق کو دیکھا تو رسول سے پیار کیا ہے، ہم نے حسن و حسین کو دیکھا تو رسول سے پیار کیا ہے، اس لیے کہ جب جڑ سے نکلے ہوئے پتے اور پھول اور شاخیں اتنی پیاری ہے وہ جڑ خود کتنی پیاری ہے۔ عزیزان من حق چاریہ، عزیزان من، آم کا میٹھا ہونا آم کا کمال نہیں، آم کا میٹھا ہونا اس کی جڑ کا کمال ہے۔ جڑ نے خوراک پراپر لے کے پہنچائی، پھر آم لگا، پھر آم بڑا، پھر آم میں مٹھاس آئی، سارا کام تو جڑ نے کیا۔ تو آم میٹھا ہے اس لیے آم سے پیار ہے، اور اس جڑ سے پیار نہیں جس کے دم قدم سے آم بڑا ہوا تھا، لگا تھا۔ تو یہ فروٹ ہیں، یہ شاخیں ہیں، وہ چاہے اصحاب رسول ہیں، چاہے اہل بیت اطہار ہیں، چاہے پھر وہ آگے انہی شاخوں سے نکلی ہوئی شاخیں جماعت اولیاء ہے، یہ سارا فیض کا سلسلہ ایک ذات سے پھوٹ رہا ہے، اور وہ ذات تیرے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ ہم نے اس چشمہ حق سے پیار کیا ہے، جب چشمہ حق سے پیار کیا پھر اس سے نکلنے والے ہر چشمے سے ہم نے محبت اور غلامی کا دم بھر لیا، کیونکہ ہمیں اس چشمے سے پیار ہے جس سے یہ نکل رہے، ہمیں اس ذات سے پیار ہے جس ذات سے یہ ذاتیں آگے آ رہی ہیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جن کو ٹھوکر لگی انہوں نے اس چشمہ حق کو چھوڑا، انہوں نے اللہ رب العزت جل وعلا کہ اس محبوب کو چھوڑا اور رائٹ لیفٹ ہو کے انہوں نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی، لہذا ناکام اور نامراد ہوئے۔ ہم نے اس چشمہ حق کو تھام لیا، اس لیے اللہ نے صحابہ کی محبت بھی عطا کر دی، آل رسول کی غلامی بھی عطا فرما دی۔ اب آئیے میں دو حدیث مبارکہ پڑھ کے آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے روایت کی، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، طرح طرح کے میوے عطا فرماتا ہے، تم مزے لے لے کے کھاتے ہو، تمہارے دسترخوان پہ 10 12 اللہ کی نعمتیں ایک وقت میں سجی ہوتی ہیں، اس لیے اس سچے رب سے پیار کرو جس نے تم پر اپنا اتنا انعام فرما دیا ہے۔ اللہ سے محبت پہ سبحان اللہ ذرا تکڑی ہونی چاہیے۔ ہم پر یہی الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ذکر کر دینے تو بول دے نہیں، جو نبی کا نام ادھر ٹپ دینے۔ ہم نے کہا ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا عظیم محبوب عطا فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب اللہ سے پیار کر چکو تو وہ احبونی یحب اللہ، پھر مجھ سے پیار کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ اللہ نے مجھے محبوب بنایا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں
جان مال رزق اولاد عطا فرمائی ہے، اس رب نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اس لیے پھر مجھ سے بھی پیار کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي يُحِبِّي هَذَا حدیث حسن غریب، فرماتے ہیں کہ پھر میری اہل بیت سے محبت کرو میرے سبب سے، میری محبت کی وجہ سے، یعنی پہلے اللہ سے پیار کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، پھر مجھ سے پیار کہ میں اس کا محبوب ہوں، پھر میری اولاد سے پیار اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے۔ اور یہ سلسلہ کہیں اور آپ کو نہیں ملتا، یہ صرف اہل السنہ والجماعہ میں ملتا ہے۔ ہم ان ساری محبتوں کے امین ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اگلی حدیث ایمان تازہ کرے گی آپ کا، پہلے بھی میں نے یقیناً یہ آپ کو سنا رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا ایک دن کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عرصہ ہوا ملاقات کی ہے؟ یہ کہتے ہیں میں ہٹ کے رہتا تھا تھوڑا مدینہ پاک سے، تو اس وجہ سے کچھ دن حاضری نہ ہو سکی، بیچ میں تعطل آ گیا۔ تو میری اماں جان نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے کب ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اتنی مدت ہو گئی اماں جان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکا، ان کی بارگاہ میں نہیں جا سکا۔ جب کہتے ہیں میں نے یہ عرض کیا تو میری والدہ رنجیدہ ہو گئی، اداس ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ بیٹا کتنی بری بات ہے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنے دن ہو گئے نہیں گئے۔ وہ مائیں کتنی عظیم تھیں جو اس بات پہ غمگین ہوتی تھی ہمارا بیٹا کیوں دربار رسالت میں نہیں جاتا، اور آج کی مائیں پریشان ہوتی ہیں بیٹے نے نبی کی سنت چہرے پہ کیوں رکھ لی۔ آج بیٹا داڑھی رکھ لے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، تیری شادی نہیں ہوگی، تیری عمر کون سی ہے، یہ کیا کر لیا ہے تم نے۔ اور کچھ اولادیں ایسی ہیں جنہوں نے داڑھی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اپنے فیشن کے چکر میں، یہودیوں عیسائیوں جیسی داڑیاں رکھ لی، اور ماں باپ کہتے ہیں دیکھو نا ہمارا شہزادہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ کچھ سوچو میرے پیاروں، میرے بچوں، یہ ڈیزائن تم کس کی سنت کا بنا رہے؟ عجیب و غریب کوئی ہندوؤں کی یہودیوں کی طرح کے نا سٹائل بنائے ہو۔ پریشان ہو گئے، جب ماں پریشان ہوئی نا تو حضرت حذیفہ نے کہا اماں جان اجازت دے پھر آج میں مغرب کی نماز جا کے پڑھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ ماں کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا، کہا بیٹا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب اگلا جملہ تھا اماں جان میں جا تو رہا ہوں لیکن آپ کو بھی ساتھ ہی لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ میں جا کر عرض کروں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کہ میرے اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اب یہ کئی میل دور بیٹھ کے آپس میں ماں بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ماں خوش ہوگی کہ میرے بیٹے نے یہ بات کی، کہا بالکل آپ جاؤ جلدی جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں چلا، کئی موڑ مڑا، کئی بیچ میں گھر آئے، کئی محلے آئے، سارا کچھ چھوڑتا چھوڑتا میں مسجد نبی شریف میں حاضر ہو گیا۔ میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ یہ نماز پڑھانا کوئی معمولی کام ہے؟ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی ویلے ہی نے بس نمازیں پڑھانے نے اور کر دے کی نہیں۔ یہ جڑے کہندے نے نا ویلے نے بس نمازیں پڑھانے نے، یہ 2 دن نمازاں پڑھا لین تے تیجے دن میرے یہ تائے لگن جی مسجد تو نظر آ جائیں۔ 2 دن نمازاں پڑھانے تو بعد انہوں نے پھر میں کہنا توبہ توبہ، نہ اسی کدھر جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، کدھر جائیے بھی تو دھیان گھڑی ہل ہوندا نماز دا ٹائم نیڑے پہنچنا ہے۔ تو جی 1-2 منٹ لیٹ ہو جائیے تو جہے نمازی صاحبان تشریف فرما وہ انج ویکھدے ہیں جویں شیر شکار نو ویکھدا، مولوی نے تو چیر پھاڑ کے رکھ دینا مولوی لیٹ کیوں ہو گیا۔ جی میں میرے جمعے کے 2 منٹ اتنے جانے نا تو تھوڑی ایک نظر کڑی تے ہونی تو ایک میرے ہل ہونی، مولوی کروں کی ہے آج۔ امامت کسی چھوٹے بندے کا کام
وہ الگ بات ہے، ہم گناہگاروں پہ کرم ہے اللہ کا، ہم اس قابل نہیں، یہ بھی اعتراف ہے، ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ ہم اس مصلی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ لیول بڑا اونچا ہے، لیکن یہ کرم ہے اس کریم کا کہ اس نے اپنے مصلی پہ ہمیں کھڑے ہونے کی اجازت عطا فرما رکھی۔ فرماتے پھر لوگ بیٹھ کے دور دور سے آئے ہوئے تھے، میری واری نہ آئی، عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا، ارادہ میرا یہ تھا کہ مغرب پڑھ کے میں دعا کرواؤں گا اور گھر لوٹ جاؤں گا، گھر تھوڑا سا دور ہے، لیکن مجھے موقع نہ ملا اپنی گزارش کرنے کا، یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، جب عشاء کی نماز ہو گئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول اس دن جلدی اٹھے اور گھر کو چل پڑے۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چل پڑے تو میں اب سوچ میں پڑ گیا، میں کہ اللہ بھی میں تو دعا کرانے ایڈی دور آیا سا، اب بغیر دعا کے جاؤں گا تو امی ناراض ہوں گی کہ بیٹا گیا ہی تھا اور کہہ کے گیا تھا تو دعا کیوں نہیں کروا کے آیا۔ لہٰذا حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آرام آرام سے چل پڑا کہ کہیں موقع اگر مل گیا تو میں عرض کر دوں گا، نہ ملا تو پھر گھر لوٹ جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے چلا آہستہ آہستہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آواز سن لی اور فرمایا من ھذا حذیفہ۔ فرماتے چل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اندھیری رات ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹ کا انتظام نہیں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے نہیں دیکھا، چلتے چلتے جا رہے ہیں، تشریف لے جاتے فرمایا من ھذا حذیفہ، اور میرے پیچھے آنے والا تو حذیفہ ہے۔ جی تو تسی بھی ان پیچھے آنے والے بندے پچھاڑ لیندے تو پھر سبحان اللہ بالکل نہ کہو۔ اگر تسی کوئی بندہ ویکھیا زندگی تو پھر بالکل سبحان اللہ نہ کہو، لیکن اگر نہیں دیکھیا تو پھر کم از کم تو سبحان اللہ تو کم از کم جاندار کہنا۔ فرماتے مڑ کے نہیں دیکھا، آگے چلتے چلتے فرمایا من ھذا حذیفہ، تو حذیفہ تو نہیں؟ کہتے ہیں میں نے بڑی آہستہ سی آواز میں ادب کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہی ہوں۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا قال ما حاجتک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، تو کیا چاہت لے کے آیا ہے، تیری کیا خواہش ہے، تو کیوں میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے؟ اچھا اب جواب کہتے ہیں میں دیتا، اس سے پہلے اگلا بھی آپ نے جملہ فرما دیا، اور اگلا جملہ سن کے جو چپ رہا نا تو پھر میری تقریر تو سمجھ نہیں آ رہی، اتو ہی لنگ رہی ہے، میں ہی سمجھایا، پھر میرے کو کام کرنا پائے گا جڑا پٹھانا نو تقریر سنانے ہیں مولوی نے کیتا سی کربلا دے واقعے دے، ایویں گل بنی، کہندے نے وہ پٹھانا کو چلا گیا مولوی جناب حسین دا واقعہ سنا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، تو پٹھانا نو ٹس تو مس نہیں ہو رہا، اینڈ انہیں پٹھانا نو روان واسطے انہیں کہا او امام حسین کو نسوار نہیں ملا تھا، پٹھان رون لگ پیا۔ یہ قصور پٹھانا دا نہیں مولوی دا، کیونکہ مولوی کرو سوچ کے یہ گیا سی میں روانا، میں گل سمجھانی نہیں۔ اج دے مولویاں دا بھی یہی کھیڑ، یہی تماشا، ذکر حسین آتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس روا ہو، کوئی گل یہاں دے پلے نہ پی جائے، پلے پی گئی تو ساڈا کام ختم ہو جائے۔ تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے جملہ، گھر سے آئے کیا سوچ کے تھے، میں نے دعا کروانی ہے، کیا دعا کروانی ہے، میری اور میری ماں کی، اور یہ میلوں دور کی بات ہے، بیچ میں کئی موڑ آئے، ایک دیوار نہیں آئی کہ دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، کئی موڑ آئے، کئی گھر آئے، کئی چوک آئے، سارا کچھ کراس کرتے ہوئے حذیفہ ادھر تک پہنچے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے نہیں دیکھا، فرمایا ھذا حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا قال ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے؟ غفر اللہ لک ولامک، ترجمہ سن لیجیے پھر آپ کی سبحان اللہ انشاءاللہ سینہ ٹھارے گی میرا۔ فرمایا آنے والے تیری حاجت کیا ہے، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ وہ لینے کیا آیا تھا، وہ لینے کیا آئے تھے، اور ابھی انہوں نے دامن سوال پھیلایا نہیں، ابھی انہوں نے اپنے لبوں کو کھولا نہیں، ابھی یہ سوال ان کی زبان پہ، ابھی یہ سوال آئے ہی نہیں جو گھر سے وہ سوچ کے آئے تھے، بغیر سوال آئے، بغیر ان کی زبان سے یہ جملے نکلے، بغیر ان کے دامن کے پھیلے، میرے اور تیرے نبی نے جو لینے آئے تھے وہ عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا جا تیری اور تیری ماں کی اللہ بخشش فرمایا، دست صحیح آیا کیڑے کام،
ہے بن مانگے عطا فرما کے کریم فرماتے ہیں بتا کچھ اور بھی چاہیے. یہاں کسی کے دروازے پہ جائیں نا تو پہلے 1.5 گھنٹہ اپنی ضرورت بتانی پڑتی ہے. 1.5 گھنٹے کے بعد اس کا دل مانے تو 150 دے دے، ورنہ پھر بھی کہے اللہ تیرا بھلا کرے. بتانا پڑتا ہے جی میں آیا ہوں، جی میں وہاں رہتا ہوں، جی میں مسجد کا امام ہوں، جی میرے بیٹے کا آپریشن ہے، جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جی بڑی غربت ہے، جی تو آپ مہربانی کر کے سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، شیخ صاحب میری ہیلپ کر دیں اور مجھے 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 5000، 10000، 20000، 50000 ادھار عنایت فرما دیں. وہ سر سے پاؤں تک دکھتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی یہ 50000 انہوں دے دیں تو واپس کتوں دے گا؟ میری ساری زندگی مولوی 50000 میرا واپس نہیں دے سکے گا. نہیں مولوی صاحب میرے کو تو ہے نہیں جی، کل بل جمع کرا دیتے، نماز تھوڑے پیچھے ہی پڑھا گا آ کے، لیکن ہے نہیں میرے کو، کیونکہ تسی واپس نہیں دے سکتے. دل میں کہہ رہے تسی واپس نہیں دے سکتے. ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے، اور ادھر بارگاہ رسالت ہے، یہاں سوال نہیں کرنا پڑتا، یہاں اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا پڑتا، یہاں انسانیت کے اس شرف سے نیچے نہیں گرنا پڑتا. سوال دل میں مچل رہا ہوتا ہے، لبوں تک آتا نہیں، میرا نبی عطا پہلے فرما دیتا. آئیے حدیث مبارکہ مکمل کریں جلدی جلدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دے دیا نا جو مانگنے آئے تھے، فرمایا جاتے جاتے پھر ایک اور بات سن جاؤ. فرمایا آج ایک فرشتہ زمین پہ آیا ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ آنے کی اس کی اجازت نہیں ملی. پہلی دفعہ یہ آج زمین پہ آیا، پہلی دفعہ آج اس کو رب نے اجازت دی ہے. اب جب آیا پہلی دفعہ، اجازت پہلی دفعہ ملی ہے، کام بھی کو بڑا عظیم ہے نا. پھر اب وہ کام سنیے اور پھر سر دھنیے اور رب کا شکر ادا کیجئے کہ رب نے ہمیں کتنا کتنا نواز رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتہ آیا ہے وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. فرماتے ہیں یہ فرشتہ اس لیے آیا کہ یہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں جن کو اللہ نے جنت کی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی ہے. یہ خوشخبری لے کے آیا ہے کہ آج سے سیدہ ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہے. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ترجمہ سنیے، آخری جملہ ہے میری تقریر کا. سبحان اللہ ایسی ہو کہ اگلے جمعے تک میرے کان اس میں مست رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتہ خوشخبری لے کے آیا ہے کہ اللہ نے جنت کی عورتوں کی سرداری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرما دی ہے. اور ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور فرمایا میرے دونوں شہزادے حسن و حسین کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا جنت کے جوانوں کی سرداری اللہ نے میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین کو عطا فرما دی. سنیے تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم سیدہ کے بھی نوکر ہو اور تم سیدہ کی بچوں کے بھی نوکر ہو. اور میں نے آخری حدیث پیش کی تھی نا آخری جمعے پہ، یاد ہے آپ کو؟ احبونی، مجھ سے پیار کرو، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور میرے دونوں شہزادوں سے پیار کرو، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان کے بابا سے پیار کرو، ان کی ماں سے پیار کرو، اور جو ان سے پیار کر لے گا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اسے میرا ساتھ میرے درجے میں عطا فرما دے گا. اس لیے مبارک دے رہا ہوں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید گزارشات عرض کروں گا. اللہ کریم ہم سب کو